اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ حقیقت صبر کی ہم آخری نشستوں میں حضرت کا وعظ اور حضرت کے نکتے اور اس میں فارسی اور عربی کی تشریحات، اس میں غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں، جو ادائیگی میں یا اس کی جو ہے عبارت پڑھنے میں، تو میں دوستوں سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ حضرت کے بہت گہرے علوم ہیں، ہم جیسے کوتاہ نظر اور کوتاہ علم اس کا احاطہ کرے ناممکن ہے، لیکن سعی ہے یہ اپنی ہی اصلاح کی نیت سے ہم لوگوں نے حضرت کے مواعظوں کو شروع کیا ہے، اور یہ 25-30 سال سے الحمدللہ یہ عمل جاری ہے۔ ہمارے دوست بچپن کے بھی دوست رہے، اب بھی ہیں، 40 سال سے 45 سال سے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے حرم میں بھی رہے، اور بچپن میں بھی ساتھ رہا، پھر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے بیعت تھے، پھر حضرت مولانا اشرف صاحب سے تھے، پھر بندے سے تعلق ہوا، ڈاکٹر فاروق ہمارے علی پور چٹھا کے، سب سے پہلے ہماری تبلیغی جماعت کی تشکیل علی پور چٹھا ہوئی تھی جب ہم بہت چھوٹے تھے، 18-19 سال کی عمر کے، اس زمانے سے ایک تعلق تھا۔ تو جب انہوں نے بندے سے بیعت کی تو میں نے کہا ہمارے بڑے تو صاحب برکت تھے، ان کی تو صرف بیعت ہونے میں بھی بہت برکات حاصل ہو جاتی، ہم لوگ صاحب حرکت ہیں کہ جو چیزیں ان کی تعلیمات ہیں اس کو متحرک رکھیں گے تاکہ ہماری زندگی میں آئے، تو ان کی برکت سے ہماری وہ نشست شروع ہوئی جو مجالس حرمین سے چھپ بھی چکی ہیں اور کچھ چھپ بھی رہی ہیں۔ تو اصل تو اپنی اصلاح کے لیے ہے، اگر میرے کہیں پڑھنے میں، عبارت میں یا دوستوں کو جو ہے وہ ناگواری ہوتی ہے، اس کو میں معذرت خواہ ہوں۔ حضرت کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ حضرت اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک رہنما ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمائے تقوی کے حصول کے لیے، یہ اصول ہے کہ تقوی اور فہم دین کا تعلق اہل اللہ کی صحبت سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان والوں کو خطاب ہے، مطالبہ تقوی کا ہے۔ تقوی ساری چیز کا راس ہے، جیسا اس کا سر ہے، وہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا، جی سمجھ آ گیا نا۔ تو کہیں خشیت سے اس کو ذکر ہوتا ہے، کہیں تقوی سے ہوتا ہے، یہ دونوں ہم معنی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ عطا کرے تو بڑی شان والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا حصول نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس کو کہا گیا قرآن میں جی کہ تقوی کا حصول ایمان والوں کو خطاب ہے، وہ تو اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو حاصل کیا کرنا ہے، مطالبہ کیا ہے، اتقوا اللہ، تقوی حاصل آئے گا کیسے؟ کون مع الصادقین، جو میرے پختہ دیندار بندے ہیں ان کی معیت اختیار کرو، ان کی، اور معیت بھی چھوڑی بوڑی نہیں، اتنی اختیار کرو کہ جیسے وہ ہے ویسے بن جاؤ۔ تو اس کو حصول کے لیے سارا حضرت کی یہ ہے کہ چاہے وہ تعلیم الاحکام کا تعلق ہو، یعنی علم اور دین کا سیکھنے کا، وہ بھی اسی پہ مدار ہے، پھر اس علم کے اوپر عمل، اصل جو ہے وہ عمل میں آ جائے، اس کے لیے بھی یہی جو ہے اہل اللہ کی معیت ہے کہ وہ، اب اتنا علم تو ہر ایک کو حاصل ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن عمل پہ آنا نہیں آ پاتے کیونکہ روحانی فالج میں مبتلا ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے، دیکھیں قدم نہیں اٹھ پاتے جیسے فالج زدہ ہوتی، تو فالج زدہ کو پھر فیزیوتھراپی کی جاتی ہے، کچھ جھٹکے دیے جاتے ہیں، کچھ ورزشیں کراتے ہیں، تب جا کے اس کے پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے کی
سکت ہوتی ہے. تو یہی جو روحانی لاغرپن ہے کہ علم پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی جو بزرگوں کی جو ہے اسپریچول تھراپی جو ہے نا، روحانی تھراپی، جو جس کو کونوا مع صادقین ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. وہی عمل پہ لاتی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کو لے آئی تھی. اور صحابہ رضوان اللہ کے زمانے ہی سے یہی علم پہ عمل کا صفحہ کا قیام اسی کے لیے تھا. یعنی صفحہ کا، یہ صوفیاء کا مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور کام بھی تھا کہ علم پہ عمل آ جائے، اور نام بھی تھا، اس کو صفی کہا جاتا تھا. اور صفی جب بعد میں کہ دوسرے طبقے نے لے لیا تو اکابرین نے اس کو صوفی سے بدل دیا. تو اصل ہدف جو ہے وہ علم پہ عمل ہے، وہ حاصل ہو جائے. اور وہ پھر جب وہ روحانی لاغر پر نہ جاتا رہتے ہیں تو پھر راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، پھر اللہ کے لیے جان دینا آسان ہوتا ہے. لیکن جب تک وہ نہ آئے تو بس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، عمل صفر ہوتے. تو اس کے لیے حضرت کہتے ہیں کسی کو بڑا مان لو، چاہے وہ تعلیم احکام کا تعلق ہو، چاہے وہ تہذیب الاخلاق کا تعلق ہو، چاہے وہ جو ہے تنظیم الاعمال کا تعلق ہو، جو پھر یہ دونوں چیزیں پہلی بنیاد بنتی ہیں کہ علم میں بھی پختگی ہو، علم قدیم اور جدید میں، کیونکہ ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں. لندن میں بندے کے تھا، ایک جگہ نشست تھی، تو کسی نے وہاں سے، اس وقت انٹرنیٹ پہ شروعات تھی، لائیو پروگرام وغیرہ لندن وغیرہ میں تو ہو چکی تھی، کسی نے جاپان سے کیا، بعد میں تعارف کرے، اور یہی کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس کامل مکمل ہے ہی نہیں. میں نے بالکل ہے. تو پھر یہ جدید حالات کو کہاں رکھو گے؟ تو میں نے ان کو بتایا، دیکھیں دو دائرے سمجھ لو. ایک تو ہے نیوکلیس جس کو کہتے ہیں، جو مرکز ہوتا ہے. دوسرا اس کی گردیرہ ہوتا ہے، جو جس میں الیکٹران وغیرہ گھومتے ہیں، یہ ہے وہ. تو ایک ہے فی الدین، جو دین کو، جس کو دین کہا گیا ہے، وہ جو ہے کلمہ شہادتین ہے، اقیم الصلاۃ ہے، اور صوم رمضان ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج البیت. یہ تو دین کے بنیاد بتا گیا. یہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نیوکلیس وہی رہے گا. اب اس کا جو دائرہ ہے وہ ہر روز اپنا ڈایامیٹر بدلتا رہتا ہے. آج ادھر ایک، کل بہت دور چلا جائے گا، کیونکہ جتنی بھی مباحات ہیں اور ایجادات ہیں، اگر وہ دین کے لیے معین و مددگار ہے تو اس کو شریعت وہی سنت کے ساتھ لے گی، وہ سنت کا رنگ اختیار کرے گی. میں نے ان کو پھر مثال دی کہ جیسے حج ہے، کہ حج جو ہے وہ 5 دنوں کی چیز ہے جی، لیکن لیل حج کتنا لمبا سفر کیا جاتا ہے جی، کہ 60 سال تک لوگ اپنی پونجی جمع کرتے ہیں، پھر سفر کرتے ہیں. بھائی یہی سمجھ لو کہ فی الدین تو اتنی بات ہے. لد دین کا، دین کے لیے وہ روز دائرہ اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے پھر بزرگان دین بہت پختہ ہوں کہ ان کو جدید اور قدیم کے اوپر عبور حاصل ہو، اور وہ عبور اس کو، وہ جو مددگار ہے، معین ہے دین کے لیے، اس کو وہ سمجھ بھی سکے اور اس کی امپلیمنٹ بھی کر سکے. تو یہ چیزیں ہیں جو پھر اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ جڑی ہوتی، جو فہم دین کا تعلق ہے. تقوی اور فہم دین اہل اللہ سے آئے گا، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، چاہے وہ اسلامی سیاست میں ہو. تو اس کے لیے تنظیم الاعمال کے لیے بھی ایسی قیادت ہو کہ جو ہے وہ عالم بعمل بھی ہو، اور متقی بھی ہو، اور جو ہے ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی اس پہ سخت ہو. ان چیزوں کو جاری رکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.